بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت نمبر ہے جی 14، سورہ آل عمران آیت نمبر 14. زینا زینا مزین کر دی گئی، مزین کر دی گئی، للناس للناس لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، حب الشہوات حب الشہوات محبت محبت خواہشات کی، خواہشات کی، من النساء من النساء عورتوں سے، عورتوں سے، والبنین والبنین اور بیٹوں سے، اور بیٹوں سے، والقناطیر والقناطیر المقنطرۃ المقنطرۃ اور ڈھیر در ڈھیر مال سے، اور ڈھیر در ڈھیر مال سے، من الذہب من الذہب سونے سے، سونے سے، والفضۃ والفضۃ اور چاندی سے، اور چاندی سے، والخیل المسومۃ والخیل المسومۃ اور نشان لگے ہوئے گھوڑوں سے، اور نشان لگے ہوئے گھوڑوں سے، والانعام والانعام اور چوپاؤں سے، اور چوپاؤں سے، والحرث والحرث اور کھیتیوں سے. اور کھیتیوں سے، ذالک ذالک یہ سب، یہ سب، متاع متاع الحیات الدنیا حیات الدنیا ساز و سامان ہے ساز و سامان ہے دنیا کی زندگی کا. دنیا کی زندگی کا. واللہ واللہ اور اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ، عندہ عندہ اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، حسن المآب حسن المآب اچھا ٹھکانہ. اچھا ٹھکانہ. صدق اللہ. کفار نے اور یہود نے ایک بات کی کہ ہمارے پاس علم بھی ہے، ہمارے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس افرادی قوت بھی بہت زیادہ ہے، جیسے دنیا کے اندر ان سے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے، آخرت کے اندر بھی ملے گی، کیونکہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لہذا یہ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں گے. اللہ اکبر. لیکن اللہ پاک ایمان والوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، آخرت میں سے ان کے اندر کوئی چیز بھی کام نہیں آنے والی ہے. تو بس یہی اصل بیسک جو ہے نا بنیادی بات اللہ تعالیٰ ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ جب ان کی محبت، دیکھو بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ پانی جب تک کشتی سے باہر رہے اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو مال کی محبت ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ دل کے اندر آ گئی تو پھر یہ کشتی کو ڈبو دے گی، پھر انسان جو ہے نا وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا. اور یہ جو حرص ہے نا، مال کی حرص اور محبت، یہ انسان سے بہت کچھ کرواتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم کروا دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، حقوق العباد کی تمیز ختم کر دیتی ہے، جس کا مال ہے آنے دو دیکھی جائے گی. یعنی پھر انسان بندوں کے حقوق کا بھی خیال ہے نہیں کرتا. تو اور مال بھی دیکھو جب تک یہ ان کی ضروریات کی حد تک یہ رہے، مقصد نہ بن جائے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو دنیا آخرت کے لیے ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا لگا گیا ہے گا. المال والبنون، مال ہو یا اولاد ہو، یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، آخرت جو باقیات الصالحات ہیں، یعنی ایسے نیک اعمال جو بندہ کر کے اپنی آخرت کا ذخیرہ بنا لیتا ہے، اللہ کے یہاں تو وہ بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کے اندر بھی فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. کمپیریٹیولی چاہیے تمہیں یہ تھا کہ تم آخرت کو پریفر کرتے، پریفرنس دیتے آخرت،
آخرت کی زندگی کو جہاں تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے فارغ، تم نے الٹ کام کر دیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر۔ جہاں بھی تقابل آتا ہے نیکی اور بدی کا، اچھے اور برے کا، تو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو نہیں دیتے۔ حالانکہ بالآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور سدا رہنے والی بھی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ انسان کے پاس ہوں بھی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، سب ہر چیز چھوڑ کر کے انسان چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ باور کرانا چاہتے ہیں ایمان والوں کو، دیکھنا ان کی طرح نہ تم کرنا، یہ مال کی جو محبت ہے نا اسے دل کے اندر نہ بسا لینا، اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی خواہشات کی ہیں انسان کی، یہ بائی نیچر ہیں، انسان کے اندر رکھی ہیں، اللہ نے مزین کر دی گئی ہیں، یہ فطرت میں ہیں، تو یہ ان کو دنیا کی حد تک رکھیں، یہ رستہ ہے، آپ کی منزل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے آپ نے آگے پہنچنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ تغابن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویوں میں سے کچھ، تمہاری اولادوں میں سے کچھ، سارے نہیں، من تبیزیہ، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یہ تو دشمن ہے تمہارے، کوئی بھی تم نیکی کا کام کرنے لگو تو یہ آڑے آ جاتے ہیں، ان کی ضروریات آڑے آتی ہیں، ان کی محبت آڑے آ جاتی ہے کہ اگر میں نے یہ کام یوں کر دیا، اللہ کے راستے میں کر دیا تو ان کا کیا بنے گا، شیطان پٹی پڑھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فاحذروہم، جیسے انسان بچتا ہے دشمن سے، ان سے بچ کے رہو، کہیں یہ تمہاری آخرت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اسی میں اپنے آگے کے لیے آپ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کیا ہیں، آزمائش ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس پس منظر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں زینا، خوشنما کر کے دکھا دی گئیں، للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت۔ یہ خواہشات کیا ہیں؟ اگر اللہ کہتے ہیں من النساء، وہ خواہش عورتوں کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے دلوں میں عورتوں کی خواہش رکھی، والبنینا، اور بیٹوں کی۔ دیکھو ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے جی مجھے بیٹا ملے، مجھے بیٹا ملے، بیٹی نہ ملے۔ اس دور میں تو ہوتا کیا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جینے کا حق بھی نہیں دیتے تھے۔ یہ تو ایک حق ہے نا، بنیادی حق جینے کا، وہی چھین لیتے تھے۔ یہ جینے کا حق عورت کو اسلام نے دیا، بیٹی کو بطور بیٹی احترام دیا۔ عورت کے 4 رشتے ہیں، ہاں جی، چاروں رشتوں کے اندر اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے۔ ایک رتبہ اس کا ماں کا ہے، روپ اس کا۔ آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دوسرا رتبہ ہے اس کا بیٹی کا، بیٹی کے روپ، اور کا بیٹی کا روپ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تیسرا روپ ہے عورت کا، وہ بیوی کا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ بہتر ہو، اور تمہارے مقابلے میں میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور آگے بہن، چوتھا روپ عورت کا بہن کا ہے۔ سگی بہن تو آپ کی نہیں تھی، کوئی بھائی بھی نہیں تھا، تو حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، جب آپ ان کے ہاں رضاعت میں تھے، دودھ پیتے تھے دائی حلیمہ کا، تو ان کی بیٹی تھی شیمہ، وہ نبی علیہ السلام کو کھلاتی تھی، مطلب لوریاں دیتی تھی، یعنی تربیت کرتی تھی، کھلاتی تھی، یعنی سنبھالتی تھی۔ وہ جب آپ کے پاس آئیں تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی اپنی چادر بچھا دی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے بھی چاہیے۔ یہ تو احترام ہے نا۔ اس کے بعد اسلام نے عورت کو حق ملکیت دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کو خود ملکیت سمجھا جاتا تھا،
اس کی ملکیت تو کہاں ماننی تھی، خود عورت کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے تھے. تو حق زندگی جینے کا حق بھی اسلام نے دیا. میں کہ بیٹیوں کو زندہ تک غور نہ کیا کرو، یہ ہر روپ کے اندر اللہ کی رحمت ہے. اور جب یہ بتا دیا تو پھر آگے چل کر کے حق ملکیت بھی عطا کر دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کاروبار کرتی تھی نا، اور بھی بیویاں جو ہیں وہ کرتی تھیں اس وقت. آج بھی عورتیں کرتی ہیں اپنا کاروبار گھر بیٹھ کے، جس کے اندر پردہ ہو، مردوں سے اختلاط نہ ہو، کاروبار کر سکتی ہیں. اپنا مال ان کا ذاتی ہو سکتا ہے. یہ حق ملکیت اسلام نے دیا ہے عورت کو. اور تیسرا سب سے بڑی بات کہ حق وراثت دیا ہے اسلام نے عورت کو. اسلام سے پہلے عورت کو کوئی وراثت، بلکہ عورت جو ہے وہ خود وراثت کے اندر جاتی تھی. سگی ماں کو چھوڑ کر اگر باپ کی بیوی کو اور ہوتی تھی، بڑے بیٹے کے وراثت میں جاتی تھی. تو یہ سارے حق عورت کو کس نے دیے ہیں؟ اسلام نے دیے، شریعت اسلامیہ نے دی. اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اندر سارا کچھ ملا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہوتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے مجھے بیٹا ہو، لیکن اللہ کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا. یخلق ما یشاء، انسانوں کی خواہشات ہوتی ہیں بیٹے کی. اللہ کہتا ہے من النساء والبنین، لیکن اللہ کی مرضی ہے، جو وہ عطا کرنا چاہے وہ عطا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہوں میں بیٹے دے دوں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے دے دوں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہوں بانج کر دوں، نہ بیٹے دوں نہ بیٹیاں دوں. اللہ کہتے ہیں تو میری مرضی ہے. انسان کی خواہش ہے کہ بیٹے ہوں. من النساء والبنین، اللہ نے یہاں بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا. من النساء والبنین، عورتوں کی محبت کے بعد انسان چاہتا ہے کہ مجھے بیٹا ملے، یا چلو بیٹا ملے، بیٹی ملے، لیکن ساتھ بیٹا بھی ملے. اصل خواہش ہے اور ہونی بھی چاہیے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ اصل وارث تو ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی میرا وارث مجھے چاہیے، میرا وارث چاہیے مجھے. تو یہ بیٹوں کی. آگے بڑھیں والقناطیر المقنطرہ، قناطیر کہتے ہیں ڈھیر کو، مال کے ڈھیر کو. مال کثیر، القناطیر المال الکثیر، تو مال زیادہ ہو. اور آگے سار اس کے مقنطرہ لگا دیا. اس دور میں یہ نوٹ نہیں ہوتے تھے، سونا چاندی ہوتا تھا، سونا چاندی. نبی صاحب پوچھا کہ حضرت قناطیر المقنطرہ کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے اس سے مراد ہے 12,000 اوقیہ چاندی، اور ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا، اور ایک درہم 3 ماشے 1 رتی کا ہوتا تھا. میں اس سے مراد یہ 12,000 اوقیہ ہے. اس وقت لوگوں کے پاس نوٹ نہیں تھے، مال تھا، چاندی ہے، سونا ہے، تھیلوں کے اندر ڈال کر کے، تاکہ بوریوں کے اندر ڈال کے ڈھیر لگا ہوتا ہے نا. تو بل قناطیر المقنطرہ، اللہ تعالیٰ ایسا مال جس کا ڈھیر لگا ہوا. آج کل آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں نوٹوں کی گڈیاں. ویسے تو بڑا عجیب ہے. مولانا طارق جمیل صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اصل مال تو سونا چاندی ہے، اور اگر اتنا بڑا پلازا بناتے ہیں اتنے سے کاغذوں پہ بھیج دیتے ہیں، یہ کاغذ ہے. لیکن بہرحال آج کے دور میں القناطیر المقنطرہ کا معنی کیا ہے؟ نوٹوں کی گڈیاں، یعنی بینک بیلنس بہت زیادہ. اس سے اللہ کہتا ہے یہ ڈھیر مال کون سا ہوتا تھا؟ من الذهب، سونا، والفضة، اور چاندی، والخیل المصومہ. اچھا یہ نشان لگاتے تھے گھوڑوں کو، جو اصیل ہوتے تھے نا گھوڑے، اصیل نسل کے، ان کو نشان لگاتے تھے کہ یہ بھی بڑے اصلی اور نسلی گھوڑے ہیں، ان کو لائے. اور یا اس سے مراد وہ ہیں جو چراگاہ کے اندر چھوڑے جاتے ہیں. آگے میں والانعام، آگے ایک پوری سورت آ رہی ہے 8ویں پارے میں 7ویں سورہ انعام، چوپایوں کا ذکر جس میں اللہ نے کیا ہے. ہاں جی. تو یہاں صرف مال سے مراد اللہ کہتا ہے سونا چاندی کے گھوڑے نہیں ہیں، باقی چوپائے بھی ہیں، بھیڑ بکریاں اور یہ ساری چیزیں. اور جس کے پاس یہ ہوتا تھا بڑا مال، اس کو بڑا چودھری سمجھتے تھے گاؤں کا. اور جناب اللہ کہتے ہیں ہینا تریحون و ہینا تسرحون، جب مال جاتا تھا نکل کے گاؤں سے باہر چراگاہ میں، یہ واپس آتا تھا تو چودھری صاحب مست ہوتے تھے مال کو دیکھ دیکھ کے، میرا مال ہے اتنا بڑا. اور یاد رکھنا اگر مال جائز طریقے سے کمایا گیا ہو اور جائز طریقے پر انسان خرچ کرتا ہو تو مال کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. اگر ذاتی طور پر مال کے اندر کوئی قباحت ہوتی تو اللہ اپنے نیک بندوں کو، مخلص بندوں کو، انبیاء کو کیوں عطا فرماتا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس تقریباً 3,000 اونٹ تھے،
اور 500 جوڑیاں بیلوں کی تھیں، یعنی 1000 بیل تھا، اور بڑا وسیع رقبہ تھا جہاں کاشت کرتے تھے، کاشتکاری کا کام کرتے تھے، اور بڑی چراگاہ تھی، دیکھو نا 3000 اونٹ ہیں، 1000 بیل ہیں، باقی اور ساری چیزیں ان کے لیے چراگاہ روزانہ جانوروں نے چرنا ہے نا، بہت بڑی چراگاہ تھی، اور بہت بڑا مہمان خانہ تھا جہاں بٹھا کر کے آنے والے مہمانوں کی خدمت وادوں کی جاتی تھی، اور اللہ کے پیغمبر ان کو دین سکھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے جتنی دیر بھی حکومت کی ہے، قومی خزانے سے ایک پائی بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کی، زیریں بناتے تھے خود اپنے ہاتھ سے۔ ہمارے یہاں یہ مغل بادشاہوں کے اندر بھی کوئی قرآن پاک لکھتا تھا، کوئی ٹوپیاں سیتا تھا، نہیں لیتے تھے قومی خزانے سے ہمارے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی ہے، تو اگر یہ مال ذاتی طور پر برا ہوتا ہے من حیث المال، تو اللہ اپنے کسی پیغمبر کو یا کسی اپنے نیک بندے کو یہ مال عطا ہی نہ کرتا ہے۔ تو ذاتی طور پر مال برا نہیں ہے، اس کے سورسز ہیں آنے اور جانے کے۔ اگر وہ جائز طریقے سے کما رہا ہے، اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، سود نہیں ہے، رشوت نہیں ہے، اور ساری چیزیں نہیں ہیں، تو فبیہا، مال برا نہیں ہے، اور خرچ کرنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے نا۔ جب تک میدان محشر کے اندر 5 سوالوں کا جواب بندہ نہیں دے گا، اس کو حدیث میں آتا لگ رہا ہے قدم اٹھانے نہیں دیا جائے گا۔ ان کے اندر ایک یہ بھی سوال ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، حساب دے کے جانا ہے آگے۔ قدم نہیں اٹھے، لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم اٹھنے نہیں دیے جائیں گے جب تک کہ یہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ زندگی دی تھی کن چیزوں میں گزاری ہے، خاص طور سے جوانی دی تھی کہاں گزار کے آئے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ چاہے وہ گھوڑے ہوں، چوپائے ہوں، اور کھیتی ہیں، فصلیں بھی ہوں، فصلیں جب لہلہاتی ہیں تو کسان دیکھتا ہے، اور اللہ پاک نے یہاں مثال دی ہے وہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ کے ساتھ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آگے چل کے کزرع اخرج شطأہ، جب فصل بیجتے ہیں تو ایک نازک سی کومپل نکلتی ہے زمین سے، کزرع اخرج شطأہ، پھر وہ فآزرہ، آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی جاتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ اور زیادہ قوت پکڑتی ہے، موٹی ہوتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اندر اس کے جو ہے نا وہ نالیاں بنتی ہیں، سٹے لگتے ہیں اوپر، اس کے خوشے لگ جاتے ہیں۔ یعجب الزراع، وہاں بھی اللہ نے کیا کمال کا لفظ استعمال کیا، یعجب الزراع، وہ کھیتی کرنے والے کو، کسان کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح کسانوں کو یہ کھیتی بھلی معلوم ہوتی تھی، اس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کی کھیتی بڑی پیاری لگتی تھی۔ جب آپ دیکھتے تھے یعجب الزراع، اور کیا لیغیظ بہم الکفار، جتنی سرکار کے ساتھی بڑھتے جاتے تھے، کافر جو ہیں وہ اپنی انگلیاں اتنی ہی کاٹتے تھے، غصہ چڑھتا تھا ان کو، لیغیظ بہم الکفار۔ تو انسان کی جو کھیتی ہوتی ہے نا، فصلیں ہوتی ہیں، کھیتیاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے نشے کا باعث ہوتی ہے۔ تو لو جی آج کی 300 من کرنے کو یہ جی آج کی 1000 من ہوئی ہے، جتنی زیادہ مطلب ہے کہ فصل زمین ہوگی اتنی زیادہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کا کہ یہ بائی نیچر ہیں، بائی نیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر بجا ہیں، لیکن یہ ہیں کیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، یہیں چھوڑ جانا ہے، کوئی بندہ ان میں سے کچھ چیز ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے نزدیک اچھا ٹھکانہ ہے، اور وہ اچھا ٹھکانہ اس کی تشریح کل انشاءاللہ آئے گی۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں ترجمہ، زینا، مزین کر دیا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہوات، محبت خواہشات کی، من النساء، عورتوں سے، والبنین، اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرۃ،
रहती اور ढेर दर ढेर माल से और ढेर माल से मिन ज़हाबी मिनल ज़हाबी सोने का सोने का वल फिज़्ज़ाती वल फिज़्ज़ाती और चांदी का और चांदी का वल खैलिल मुसव्वमती वल खैलिल मुसव्वमती और निशान ज़दा घोड़ों का और निशान ज़दा घोड़ों का वल अनआमी वल अनआमी और दूसरे चौपायों का और दूसरे चौपाइयों का वल हर्स वल हर्स और खेतों और फसलों का और खेतों और फसलों का ज़ालिका ज़ालिका ये सब ये सब मताउल हयातिद दुनिया मताउल हयातिद दुनिया दुनिया की जिंदगी का साजो सामान है दुनिया की जिंदगी का साजो सामान है वल्लाहु इंदहु वल्लाहु इंदहु और अल्लाह के पास है और अल्लाह के पास है हुस्नुल मआब हुस्नुल मआब अच्छा ठिकाना अच्छा ठिकाना जन्नत से अच्छा ठिकाना कौन सा है भाई यहाँ पर घर बनाएं ये फ़ानी है छोड़कर जाने का ख़तरा खदशा दिल में होता है हाँ जी और यहाँ पर वो सहूलतें नहीं हैं हाँ जी वो आसाइशें नहीं हैं हाँ जी जो जन्नत में अल्लाह ताला अता फरमाएंगे हाँ जी और आगे आएगा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कल के सूरत में बुखारी शरीफ में ला यबूलून फ़ीहा वला यतग़व्वतून वला यतमख़्ख़तून हाँ जी उसके अंदर ना पेशाब होगा ना पैखाना होगा ना बलगम ना नाक से ना गले से कहीं से नहीं होगा हाँ जी पाक होंगे पाक होंगे अज़वाजुल मुतहहरा अज़वाजुल मुतहहरा और जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी ला यफ़ना शबाब मलगत कभी उनकी जवानियाँ नहीं ख़त्म होगी हाँ जी और कोई बीमारी नहीं कोई तकलीफ़ नहीं खाने को वाफर मकदार में हाँ जी यहाँ तो ये खेतियाँ हैं ना बाग होंगे महदूद होंगे वहाँ जो है ना इतने ज़्यादा बाग होंगे इतने बड़े बड़े बाग होंगे और बाग भी अल्लाह कहते हैं ला मक़तूआतिन वला ममनूआ सूरह वाक़िया में कहते हैं ना तो ख़त्म होंगे जितने मर्जी खा लो जो आपकी जायदाद है जो आपको मिली है जन्नत में उसके अंदर होंगे सारे वहाँ से खाएं आप कहीं जन्नत में सैर पर चले गए हैं वहाँ से भी खाने की इजाज़त है वला ममनूआ कोई रुकावट भी नहीं होगी ना ख़त्म होने का डर ना किसी के रोकने का खदशा जहाँ भी जाओगे वहाँ से खाओ तो साहबा के या रसूल अल्लाह क्या वहाँ पर खाएं पिए कि नहीं ना पेशाब है ना पखाना है ना कुछ है आपने फरमाया एक आदमी जन्नती 100 आदमी जितना खाएगा या रसूल अल्लाह वो खाया हुआ आपने जुस्साउन व फुसाउन खुशबूदार पसीना निकलेगा उनके जिस्म से खाना हजम खुशबूदार डकार आएंगे खाना हजम यहाँ पर तो इंसान खाता है ना जो डकार आते हैं खाते हैं चीज़ के और जो है ना कभी नमाज के अंदर कभी इत्तेफाक हुआ हो किसी को डकार आने का तो दिल चाहता नमाज छोड़ के बंदा भाग जाए इसलिए मना किया कच्ची चीज़ें खा के ना जाया करो जिनके अंदर स्मेल आती है लेकिन वहाँ पर मैं पसीना भी आएगा यहाँ पसीने की स्मेल है ना बदबू आती है वहाँ पसीना खुशबूदार होगा पसीने के ज़रिए से मसाम के ज़रिए खाना है जी और खुशबूदार डकार आएगा खाना है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर उससे अच्छा वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब जहाँ पर तुम मेहमान होगे आज अल्लाह तुम्हारा मेज़बान बनेगा नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम ये रब की तरफ से तुम्हारी मेहमान नवाजी होगी और मैं वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदउन जो मांगोगे वो तो मिलेगा ही सही ना लेकिन वलकुम फ़ीहा मा तश्तही इधर तुम्हारे दिल में आएगा अभी ज़ुबान पर नहीं आएगा इधर तुम्हारे दिल में आएगा उधर वो तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा वहाँ से एक अनार तोड़ा तुमने तोड़ दिया उसी वक्त और लग गया क्योंकि जन्नत भी ख़त्म होने वाली नहीं जन्नत की नेमतें भी ख़त्म होने वाली ये बाद में आता है कि दिल करेगा अनार खाना शाख झुकेगी आप तख्तों पर बैठे हुए हैं यानी सोने चांदी याकूत के यानी तकिए लगे हुए हैं और बैठे हैं महल्लात हैं आपके तख्त के ऊपर वो शाख झुकेगी आपके सामने खाएँ जितना खाएँ बाकी पूरा होकर फिर वहीं चला जाए यहाँ नहरें खोदनी पड़ती हैं वहाँ नहरें खोदेंगे नहीं ऊपर होंगी और ये जो याकूत वगैरह होती हैं इनके बंद होंगे दोनों तरफ नहरों दरख्तों के नीचे तदरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा तो इससे अच्छा यहाँ देखो ना पार्क में इंसान चला जाए कितना अच्छा फील करता है हालांकि उसके अंदर कोई इतनी सहूलतें और कोई फल वगैरह खाने को नहीं होते ना बंदा जाता है एक अच्छी प्लेस है ना वहाँ पर जाकर इंसान अच्छा फील करता है लेकिन जब इंसान जन्नत में और जहाँ पर हर चीज़ ये हो हाँ जी और साए भी इतने लंबे लंबे साए हैं अल्लाह के पैगम्बर फरमाते हैं एक एक दरख्त का साया इतना बड़ा होगा जो सुबहान अल्लाह कहने से लग जाता है जन्नत में हाँ जी कि 500 साल अरबी घोड़ा उसको दौड़ता रहे तो एक दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा इससे अच्छा ठिकाना कहाँ है वल्लाहु इंदहु हुस्नुल
مآب، اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ، دنیا میں اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔